تو شعیب شاہین صاحب، اوپر تلے دو سزائیں، 10 سال قید بامشقت سائفر کیس میں، 14 سال قید عمران خان اور بشریٰ بی بی کے لیے آج سنائی گئی. تو پی ٹی آئی 8 فروری کے لیے تیار ہیں ان سزاؤں کے بعد، یا پھر مزید فیصلے بھی ابھی آئیں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی یہ فیصلہ کر لیں. یہ آپ نے توشہ خانہ نمبر 1 کیس دیکھا تھا، جو کہ ہمایوں دلاور نے بدترین قسم کی ایک انصاف کا قتل کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا تھا. وہ سب آپ نے دیکھا. یعنی ہمیں حق کے دفاع نہیں دیا گیا، ہمارے آرگومنٹس نہیں سنے گئے، ہمارا وکیل موجود نہیں تھا اس وقت تک، اور ایون عمران خان موجود نہیں تھا. انہوں نے سزا سنا کے 5 منٹ کے اندر ابھی وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوا، آرڈر لکھا نہیں گیا، سائن نہیں ہوا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا وہاں لاہور میں. اور اس کے بعد اوپر نیچے کے کیسز بناتے گئے، ان کو ضمانتیں ملنے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا گیا. دوسرا اب فیصلہ جو سائفر والا آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. یعنی ایک ہی دن میں ایک جو پراسیکیوشن کا وکیل ہے، جس کی حاضری لگی ہوئی ہے پراسیکیوشن سائڈ سے، اس کو ڈیفنس کا وکیل بنا کے ان کی حاضری لگوا کے سارے ایویڈنسز پہ جرا مکمل کر کے 342 کی اسٹیٹمنٹ مکمل کر کے آرگومنٹس، ابھی شاہ محمود قریشی کی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں کی. یعنی وہ کوئی کیوز ہے اسی کیس میں، رائٹ آف ڈیفنس بھی نہیں دیا گیا، آرگومنٹس سنے نہیں گئے، اور نے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلے کی کاپی ابھی تک نہیں آئی. ایک تو یہ آسپیکٹ آپ کے سامنے ہے، اور جو آج کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر حالت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے فیصلہ رات کو کرنا تھا، انہوں نے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، صبح لے آئے، آ کے وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس میں بھی وہی طریقہ کار رکھا، وکیل اپنی مرضی کے، پراسیکیوشن کے وکیل اس کو بنا کے تو وکیل بنا دیے عمران خان کے. انہوں نے سب کچھ بلڈوز کر کے، ہمارے وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم خود بھی جاتے تھے، 2 گھنٹے میں انتظار کرانا پڑتا تھا، ہماری فائلیں گم ہو جاتی تھی، اور جس انداز سے ہم وہاں جاتے تھے اس ہمیں پتہ ہے. اور وہ سزا سنا دی گئی، اور تیسری بھی سنا دیں، چوتھی بھی سنا دیں، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے مگر شعیب شاہین صاحب، آپ کو لگتا ہے جج بشیر صاحب کے کنڈکٹ پہ بہت اعتراض ہے؟ تو جج بشیر صاحب کے متعلق تھوڑا سا میں پس منظر ایک بیان کر دوں ناظرین کے لیے بھی، پھر ہم ثاقب بشیر کے پاس بھی چلیں گے. جج بشیر 2 سابق وزرائے اعظموں کو سزا سنا چکے ہیں. اب عمران خان جو ہیں، اب ایک اور تیسرے وزیر اعظم ہیں. توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو سزا سنائی ہے جج بشیر نے. اور ان کی عدالت میں ایک سابق صدر، 6 منتخب وزرائے اعظم اور متعدد وفاقی وزراء پیش ہوتے رہے. جج بشیر کی پہلی تقرری 2012 میں یوسف رضا گیلانی نے کی. 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سفارش پر 3 سال کی توسیع دی گئی. 2018 میں مسلم لیگ نون نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی. 2021 میں وزیر اعظم عمران خان نے انہیں پھر سے 3 برس کے لیے جج مقرر کیا. پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری جج محمد بشیر کی عدالت سے 5 مقدمات میں بری ہوئے. جج محمد بشیر 3 مرتبہ توسیع پانے کے بعد اب 14 مارچ 2024 کو، یعنی اگلے ماہ ریٹائر ہوں گے. اگلے سے اگلے ماہ کہہ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی. تو یہ جج بشیر تو آپ کے ہیرو ہوتے تھے. جب انہوں نے ایون فیلڈ میں نواز شریف کو سزا سنائی تو آپ لوگوں نے تو بڑا جشن منایا تھا. تو اب جج بشیر، وہی جج بشیر، اب عمران خان کو اگر 14 سال کی قید سنا رہے ہیں تو ایک دم سے آپ کو ان پہ اعتراض ہونے لگا. دیکھیں، ہمارا ہیرو تو کبھی بھی نہیں رہا. ہم کسی جج کو ہیرو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارا پرپز ہے. ہم یہ کہتے ہیں جج کو انصاف کرنا چاہیے. دیکھیں، جج بشیر نے جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف کیا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں. 100 پیشیاں ہوئیں یا جتنی بھی پیشیاں ہوئیں، رائٹ آف پراپر ڈیفنس دیا گیا. اپرچونٹی آف پراسیکیوشن کو بھی اور اپرچونٹی ٹو دی ڈیفنس کو بھی پراپر دی گئی. وہ جیلز میں نہیں تھے، وہ باہر تھے. ان کو پوری طرح مقدمے میں سنا گیا، اور اس کے بعد سزا ہوئی. اور اس سزا کا آج بھی اس کی اگر آپ امپیکٹ دیکھیں، مثلا پاناما کیس کی میں بات کرتا ہوں، اس زمانے میں جو پاناما لیکس ہوئی، اور وہ حسین نواز نے آ کے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ ونفیلڈ ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں، اور الحمدللہ مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے. اور اس کے بعد دوسری جگہ نواز شریف نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا بالکل یہ ہے وہ ذرائع اور رسیدیں جو ہم سپریم کورٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج بشیر نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کے خلاف میرٹ پہ فیصلہ دیا اور عمران خان کو زیادہ سنا نہیں اور میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیا. تو جج بشیر تو وہی ہے نا؟ نہیں، جج بے شک وہی ہو،
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس نے 100% ہی غلط فیصلے کیے ہوں گے. اچھا پھر میں اس فیصلے کے میرٹ پہ جائے بغیر میں کچھ چیزیں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. رائٹ آف اپرچونٹی, رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیفینس, جو آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے 10A کا, وہ ان کو پوری طرح دیا گیا. چلیں یہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے شعیب شاہین صاحب, میں ہمارے کچھ سینئر میرے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, وہ آپ خود ہی اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. کیا اس کو فیئر رائٹ آف فیئر ٹرائل کہہ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا بتا دیں کیا ہوا, بتا دیں. دیکھیں نا, آپ نے خود بتا دیا, یعنی 1 مہینہ تمام ریفرنسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈائریکشن کیس نہیں ہے. 1 مہینہ نہیں ہوا انہوں نے ہمارے خلاف فرد جرم عائد کیا, اور اس کے بعد اگر 1 تاریخ پہ 1 وکیل نہیں پیش ہوا تو انہوں نے جو پراسیکیوشن کے وکیل تھے, پراسیکیوشن کی طرف سے حاضری لگی ہوئی ہے ہمارے خلاف, عمران خان کے خلاف, اس کو اسٹیٹ کونسل بنا کے ان کی طرف سے عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا. ابھی 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں لی, اور اس کے مطابق ابھی آگے چلا نہیں ہے. بی بی کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, کوئی ایکیوزڈ کی ابھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, سائفر والے کیس میں شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, اور بحث نہیں ہوئی, رائٹ آف ڈیفینس نہیں دیا گیا, وکیل باہر کھڑے ہوئے اور بحث کیے بغیر سزا سنا. چلیں بظاہر شعیب شاہین صاحب, میں ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بڑے کلوزلی اس کیسز کو فالو بھی کرتے رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب, بظاہر شعیب شاہین صاحب کا یہ گلہ ہے کہ جج بشیر نے نواز شریف صاحب کو تو صحیح سزا سنائی تھی, عمران خان صاحب کو غلط سنا دی ہے, لیکن جج تو یہ وہی بشیر ہے نا, جج بشیر جنہوں نے پہلے بھی وزرائے اعظموں کو سزائیں سنائی ہیں. تو اب کی بار جج بشیر کا رویہ کتنا مختلف تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹھیک غلط ہوا, وہ اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہوا تو نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اگر بات کی جائے شریف فیملی کی کیسز کی, وہاں پہ ایک مانیٹرنگ جج تھے سپریم کورٹ کے جج, تو جب کسی بھی ٹرائل میں مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا جج ہو تو وہ سمجھے وہاں تو فیئر ٹرائل ختم ہو گیا. تو یہ ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, اور وہ ہم نے پھر دیکھا بھی, اگرچہ جب اکتوبر 2023 میں نواز شریف صاحب واپس آئے, لیکن پھر بھی کیس پہ بات تو ہوئی, تو وہاں پہ چیزیں وہ نہیں تھیں, مطلب ریکارڈ پہ وہ فوٹو کاپیز تھیں جی, اس طرح کیس جو ہے وہ جس طرح. آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی بظاہر کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تک یہ معاملہ چلا جائے, اور ویسے بھی چلا جاتا, کوئی حرج تو نہیں تھی؟ حرج تو کوئی نہیں تھی, 8 فروری کے بعد بھی جاتا تو ان کو سزا تو ہونی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلے کرنے میں مطلب کوئی حکمت عملی تھی کوئی؟ اب یہ ججز جو ہے وہ یقینی طور پر جج محمد بشیر صاحب اور جج جب الاسناد صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت عملی تھی, لیکن اس میں تیزی تھی, جلدی تھی, رات گئے تک عدالتیں لگی رہیں بغیر ڈائریکشن کے, مطلب سپیریئر کورٹس کی ڈائریکشن. حنیف عباسی کے کیس میں بھی آپ کو پتہ نا, الیکشن سے رات 11:30 بجے فیصلہ آیا تھا, وہ بھی, اور حنیف عباسی والا. اب دیکھیں تب نواز شریف کو گھر بھیجا گیا, اور پتہ چلا اکتوبر 2023 میں کہ وہ تو کیس ہی نہیں تھا. حنیف عباسی کو گھر بھیجا گیا کہ الیکشن ہی لڑ سکتے, پتہ چلا یہ تو کیس ہی نہیں تھا, ہائی کورٹ میں کچھ سنگل چیز بھی پیش نہیں کر سکے.